أجمعين ومن تبعهم بإحسان. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہاں کہاں سے پڑھنا ہے بیٹا؟ 45 پیج 45. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے کے لیے انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے تھے، ہاں بہت ساری جھوٹی باتیں کہی، تو اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے قرآن گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بیان کر لیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں. یہ بھی کہا کہ پرانے لوگوں کے قصے بیان کرتے ہیں. الگ الگ باتیں انہوں نے کہی. یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ تو پاگل بھی ہو گئے، یہ تو پاگل بھی ہو گئے ہیں، یہاں تک بھی کہا. تو اسی سلسلے میں سیرت کی باتیں ہو رہی ہیں. آگے بڑھائیے. تو کتنی باتیں آئی تھی بتائیے ذرا، کتنی باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں انہوں نے کہیں؟ نمبر 1 کہا کہ یہ کلام انسانوں کا بنایا ہوا ہے. نمبر 2 پرانے قصے کہانیاں پیش کر رہے ہیں. نمبر 3 آپ جادوگر ہیں. نمبر 4 آپ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون. یہ ساری باتیں انہوں نے کہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے بعد کا حصہ پڑھیں گے. مشرکین مکہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کو ڈرانا دھمکانا، اذیت پہنچانا، اسلام چھوڑ دینے کا مطالبہ کرنا، زبردستی کرنا شروع کیا. کیا 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 دیکھیے، جو لوگ اسلام لائے ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیا کیا تھا. نمبر 1 ڈرانا دھمکانا، ایک ہی ہے. نمبر 2 اذیت پہنچانا. اذیت پہنچانا کس کو بولتے ہیں؟ اذیت پہنچانا کس کو بولتے ہیں بتائیے؟ تکلیف دینا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی شیخ. تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، تکلیف دینا. صحیح، ٹھیک ہے، صحیح. پھر اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنا، اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کرنا کہ تم اسلام مت لاؤ، اسلام چھوڑ دو، اپنے آبائی مذہب پر آ جاؤ. انہوں نے کیا یہ چیزیں ان کے مطالبہ. پھر زبردستی بھی کرتے تھے. رشتہ دار ہے، غلام ہے، تو ان کو ستاتے بھی تھے، مارتے بھی تھے، غلام لونڈی بازی وغیرہ پر. تو یہ معاشرے کے میں جو لوگ کمزور تھے، معاشرہ مطلب سوسائٹی. ہاں معاشرہ جو ہمارے اطراف و اکناف کے لوگ رہتے ہیں، محلے والے، سوسائٹی والے، اطراف و اکناف، پڑوس، سارے لوگ اس کو معاشرہ کہتے ہیں. تو جو ان میں جو کمزور تھے، تو یہ ایک محاورہ مشہور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو ان پر ظلم کرتے تھے. کمزور ہے، غریب ہے، لیبر ہے یا غلام ہے، لوڈی ہے، ان پر
تکلیف کر دیں. تو اس کی چند مثالیں کہ یہ جو نام اب آگے آ رہے ہیں یہ لوگ غلام تھے، کمزور تھے. تو اس میں سب سے پہلے نام اکثر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ. یہ یہ حبشہ کے تھے. حبشہ کو آج کل کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ حبشہ کو کیا بولتے ہیں آج کل؟ آج حبشہ کہاں ہے؟ حبشہ کی جگہ کون سی ہے بتائیے؟ ایتھوپیا. جی جی، وہ اس زمانے اب دو ملک ہو گئے، وہ ایتھوپیا ایریٹیریا، دونوں ایک ہی ملک تھے وہ. اب دونوں ملا کر حبشہ کہا جاتا تھا جب وہاں. ہاں، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، مکہ آ گئے تھے اور مکہ ہی میں وہ رہتے تھے، غلام تھے امیہ ابن خلف کے. امیہ ابن خلف کے غلام تھے. امیہ ابن خلف ان کو اپنے نوکر کے حصے سے کام لیتا تھا، 27 فارم کو بول دیا تھا. اچھا ایک سوال پوچھ رہا ہوں میں، اسی آگے پڑھیں گے آپ لوگ. وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ نجاشی. وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ جی نجاشی. اسہمہ. حبشہ کا بادشاہ کون اسامہ تھا؟ ابن ابجر نا. اسہمہ. اسامہ ابن ابجر. اسحمہ، ہاں جی جی صحیح ہے، جو وہاں کا بادشاہ تھا. اور وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا؟ نصارہ. کرسچینٹی. نصارہ. عیسائی. نصارہ. جی عیسائی. تو یہ بہت جفاکش تھے، محنتی تھے، اور یہ ان پر بہت ظلم سہتا تھا. آپ کو معلوم ہے ان کا اسلام کیسا ہوا؟ کسی کو معلوم ہے حضرت بلال کا اسلام کیسا ہوا؟ کسی کو معلوم ہے واقعہ؟ آواز نہیں آئی، کیا کہا آپ نے؟ جی وہ غلام تھے امیہ بن خلف. ہاں امیہ بن خلف کے غلام تھے. تو جی ان کا اسلام لانے کا واقعہ کسی کو معلوم ہے؟ جی بہت ظلم ہم کیا ان بہت کو. سنتے ہیں حضرت، جی جی ہاں بہت ظلم کیا. تو اسلام کیسے لائے؟ جی وہ جب ان کو بہت زیادہ اذیت، مطلب بہت تکلیف دی گئی ان کے سینے پہ، مطلب تیز ریت پر ان کو لٹاتے تھے، گھسیٹتے تھے، پھر سینے پر پتھر نہیں بھی وہ رکھتے تو تھے. اسلام جی میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں. وہ تو اسلام لانے کے بعد ہوا نا. اسلام کیسے لائے؟ وہ تو اسلام لانے کے بعد ہوا. اسلام جی لانے کے بعد ان پر ڈھایا گیا. تو اسلام لانے کا سبب کیا ہو رہا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیہ ابن خلف کے پاس گئے، وہاں سے گزر رہے تھے. تو اس کے گھر میں حضرت بلال لیٹے ہوئے تھے اور ان کو سخت بخار تھا. اور اس نے بہت ساری گیہوں رکھی تھی وہاں پر، اور ان کو کہہ دیا تھا کہ اس کو پیسنا ہے، چکی میں اس کو پیسنا ہے. اور وہ سب بیمار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جا کے امیہ ابن خلف کے بارے میں پوچھا. تو وہ پہلے سے بخار میں تپ رہے تھے اور بہت سارا کام ان کے سر پہ رکھا ہوا تھا.
اور ان کو کام کرنے ہو نہیں رہا تھا، تو بہت بیزار تھے وہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. ارے مجھ سے کیا پوچھ رہے، نہیں معلوم، جاؤ ایسا. تو رسول اللہ نے پوچھا بھائی ہوا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، بتاؤ تمہارا. تو بلال نے کہا مجھے سخت بخار ہے، اور امیہ ابن خلف نے میرے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، میں کام نہیں کر پا رہا ہوں، اور اگر نہیں کام کروں گا تو مجھے مارے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چکی پیس دی، جو آٹا تھا، گیہوں رکھا تھا، اس کا آٹا انہوں نے بنا دیا، پیس دیا. پیس کے چلے آئے. پھر کہا کہ باقی کا کل آ کے کروں گا. پھر کل آئے. پھر کہا کہ آپ نے وہی کام کیا. تو بولے کہ بھائی غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے والا کون ہو سکتا ہے. تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچایا. دو بات ان کی سمجھ میں آ گئی، وہ اسلام لیا. یہ سبب بنا ان کو اسلام لانے. سبب بنا تو اس کے بعد بہت زیادہ مجھے تکلیف دی. اچھا یہ بتائیں ان کو آزاد کس نے کروایا؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا. کتنے درہم کے عوض کروایا؟ کتنے درہم کے عوض ان کو آزاد کروایا؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں. یہ ایک مرتبہ وہاں سے گزر رہے تھے. اچھا ٹھیک. ایک مرتبہ وہاں سے گزر رہے تھے حضرت ابو بکر. تو دیکھا کہ ان کو بہت تکلیف دے رہا ہے یہ. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم اس کو کیوں تکلیف دیتے، تم اس کو بیچ کیوں نہیں دیتے. کہا کہ یہ کس کام کا ہے، بیچیں گے تو خریدے گا کون. تو انہوں نے کہا کہ تم بیچ دو، میں خریدتا ہوں. مجھے کہ تم کیا دو گے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا دو گے. کہا کہ تم جو بھی بولو میں اس سے زیادہ دوں گا. تو اس نے 2 درہم سے بات شروع کی. حضرت ابو بکر نے بڑھایا اس کو، پھر 10 درہم میں ان کو خریدا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم نے بہت مہنگا سودا کیا ہے، تم کو خرید و فروخت نہیں معلوم. تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں، میں نے بڑا سستا سودا کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا چیز خریدی ہے اور اس میں مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے. پھر ان کو آزاد کر دیا. پھر ان کو آزاد کر دیا. تو اس زمانے تک ان کو بہت تکلیفیں دی گئی. ان تکلیفوں میں کا کچھ حصہ یہاں پر ذکر ہے. یہ امیہ ابن خلف جو ان کا یہ آقا تھا یا سردار تھا، اس نے ان کو مارا. امیہ ابن خلف کو کس نے مارا؟ امیہ ابن خلف کو کس نے قتل کیا؟ حضرت بلال. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت بلال نے جنگ احد میں ان کو قتل کیا. یہ ان کو بہت تکلیفیں دیتا تھا. گلے میں رسی ڈالنا یہ جانوروں کے لیے ہے. ہم بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو فیل نہیں کرتے. یہ جو ہے بکری، گائے، بیل، گھوڑا، ان کے گلوں میں رسی ڈالی جاتی ہے. انسان کے گلے میں رسی ڈالنا معمولی بات ہے. انتہا درجے کی بے عزتی ہے، ایک انسانیت کے نام پر گالی.
تو رسی ڈالنا خود ایک بے عزتی کی علامت ہے، اور اس کو بچوں کے حوالے کر دے کر بولنا کہ جیسے تم کسی جانور کے ساتھ کھیل رہے ہو، تم کھینچو. ہاں، اور وہ کھینچتے زمین پہ گر جاتے، پتھریلی زمین ہوتی، زخم آ جاتے، بہت زیادہ. اس پر بھی ان کو اتفاق نہیں ہوتا تو گرم پتھروں پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا. معمولی بات ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں آسانی سے. پتھر گرم مطلب اتنا گرم ہوتا تھا پتھر آج بھی عرب میں کہ اگر اس پتھر پر اگر آپ ایک انڈا ڈال دیں تو انڈا ابل جائے گا، نہیں یہ ہو جائے گا، فرائی ہو جائے گا، آملیٹ بن جائے گا، اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے. اور پھر اس پر ان کو لٹانا، پھر ان کے سینے پر پتھر رکھنا تاکہ وہ کروٹ بھی نہ لے. یہ سب تکلیفیں بہت مشکل سے تھیں، بہت معمولی باتیں نہیں ہیں. بہت مختصر طور پر ذکر کیا. تو یہ ایک ایک زخم اس زمانے میں جو ان کو لگا تھا وہ بہت درجات کو بلند کرتا تھا. اور ان کی ایمان کی استقامت، اسی کو استقامت کہتے ہیں. ایمان کی استقامت یہی ہے کہ ایسے موقع پر وہ دین نہیں چھوڑے، ایسے موقع پر وہ دین سے بدزن نہیں ہوئے، ایسے موقع پر انہوں نے شکایت نہیں کی. یہ معمولی بات ہے. ہم گھر میں تھوڑا سا کوئی مزاج خراب ہو جاتا ہے، طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے، کھانا وانا پسند نہیں آتا ہے، تو ہم سب سے ناراض ہوتے ہیں. ہاں، سب کو کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. یہاں دیکھیے تو یہ بہت عزم و حوصلے کی بات ہے، صبر کی بات. مختصر الفاظ میں یہ بات کہی گئی. یہ بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے. اس کے ساتھ ان کو بھوکا رکھا جاتا، کھانا پینے کے لیے بھی نہیں دیا جاتا. دھوپ میں بٹھایا جاتا گھنٹوں گھنٹوں. دوسرے صحابی کا نام ہے اس میں خباب بن ارد. خباب بن ارد کی پیٹھ پر مالکن ام نمار بنتے سبا گرم لوہا رکھتی. یہ عراقی تھے. خباب بن ارد گورے چھٹے لمبے اونچے پورے دبلے تھے، اور عراقی تھے، بہت محنتی تھے. یہ ایک مکی عورت کے غلام تھے، انمار اس عورت کا نام تھا، اس کے غلام تھے. تو گرم گرم سلاخیں انہوں نے ایک مرتبہ اپنی پیٹھ کھود کے بتائی. خباب بن ارد نے اپنی پیٹھ ہٹا کر بتائی تھی کہ 7 لوہے کی سلاخوں کے نشان تھے، جس سے ان کا چمڑا گل کر اندر تک دھس گیا تھا، اور اندر کی پیٹھ کی اندر کی پوری نشانیاں دکھ رہی. بہت لمبے نشان. یہ بہت تکلیف اٹھائی انہوں نے. ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول تکلیفیں بہت زیادہ ہے، راحت کب ملے گی، کب وقت آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی نہیں دی ایسے الفاظ میں کہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا. ایسا نہیں کہا. کہا کہ تم تکلیفیں اٹھا رہے ہو صحیح بات ہے، لیکن یہ دین کی راہ میں اٹھا رہے ہو تو سنو، اس سے پہلے کے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو زمین میں دھسا دیا جاتا، آدھا گاڑ دیا جاتا، اور ان کے جسم کو آرے سے آدھا آدھا کر دیا جاتا، اور صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ توحید کو ماننے والے تھے، توحید کا پرچار کرتے تھے. تو یہ باتیں انہوں نے اللہ کے رسول نے کہی تو ان کو اپنی سزا کم لگنے لگی. ان کی تکلیفوں کے نمونے یہاں پر بتائے گئے. مشرکین بال نوچتے ہیں،
ہاں گرم کوئلوں پر لٹاتے، بال نوچنا معمولی بات ہے، جسم کے بال کو نوچنا، سر کے بالوں کو نوچنا اور اس کو اکھاڑنا کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جانور سمجھتے تھے، انسان نہیں سمجھتا تھا، جیسے مرضی میں آیا ویسے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے، تو بتایا گیا کہ گرم گرم کوئلوں پر، گرم کوئلے پکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہاں، اس چیز کو بھوننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، گوشت وغیرہ کو، جانوروں کو، اس پر ان کو لٹا دیا جاتا، تو ان کے جسم کی چربی پگھلتی اور اس سے وہ کوئلے بجھتے، اب اندازہ لگائیے کس طریقے کی تکلیف رہی ہوگی، ہاں، بہت سارے واقعات ہیں ان کی زندگی میں۔ جی ابو فقیہ، ابو فقیہ وہ قبیلے بنو عبدالدار کے لوگ زنجیروں سے باندھ کر ننگے بدن گرم پتھروں پر لٹا دیں، بہت تکلیف اٹھائے، ہاں، لوہے کی زنجیریں، جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو، تھوڑا سا کوئی معمولی چوٹ آ جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو ہتکڑیوں سے باندھ دیے، زنجیروں سے باندھ دیے، پھر گرم پتھروں پر لٹا رہے ہیں، اور کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ پاگل ہو جاتا، عقل ظاہر ہو جاتی، مطلب حافظہ ختم ہو جاتا، بھول جاتا ان کو، تکلیف سے حافظہ ختم ہو جاتا، بہت تکلیف ہوتی، بہت تکلیف ہوتی۔ یہ ابو فقیہ ان کا نام تھا، بنو عبدالدار وہاں کا مشہور قبیلہ تھا، ان کے اسلام لانے پر اسلام دشمن سے بہت تکلیفیں دی، یاد زنیرہ رومی، رومی، یہ بہت خوبصورت تھی اور گوری چٹی تھی، یورپین تھی، روم کے رہنے والے، روم کے رہنے والے گوری چٹی، لیکن یہ بھی لونڈی تھی، ان کو اتنا مار مار کر اندھا کر دیا، مشرک نے کہا کہ تم لات و عزا کی مار پڑی ہے اس لیے تم اندھی ہو گئی۔ ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا، اس نے کہا کہ نہیں، لات و عزا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کی وجہ سے میری آنکھیں نہیں گئیں، انہوں نے اتنا مارا، سر پہ مار دیا، جسم کے ہر حصے پہ لگایا تو روشنی چلی گئی، انہوں نے کہا تمہاری روشنی اس لیے گئی کہ تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا، برا بھلا کہا، ان کو نہیں مارا، کہا کہ نہیں، اس وجہ سے نہیں گئی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ چاہے تو اس کو لوٹا دے گا۔ اور حقیقت میں دوسرے دن جب وہ لوگ آئے تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کی روشنی لوٹا دی، ان کی بینائی لوٹ کر آ گئی، تو یہ اسی صحابی کی زنیرہ رومی باندھی، مار مار کر اندھا کر دیا۔ مشرکین نے کہا تمہیں لات و عزا کی مار پڑی، لات اور عزا یہ عربوں کے دو بڑے بھگوانوں میں، معبودوں میں، معبودان باطل میں ان کا شمار ہوتا تھا، لات و عزا۔ زنیرہ نے کہا اللہ چاہا تو بینائی عطا کرے گا، اور حقیقت میں بینائی لوٹ آئی، ان پر طنز کستے تھے، بری طرح سے۔ اور سمیہ بنت خیاط مخزومی، سمیہ یہ حضرت عمار کی والدہ ہے، عمار بن یاسر کی والدہ ہے، اور ان کی یاسر ان کے شوہر ہے، ان کو بھی بہت تکلیفیں دی گئی، ابو جہل نے انہیں قتل کر دیا، بہت بری طریقے سے ان کی شہادت ہوئی، یہ خواتین میں سب سے پہلے شہید ہونے والے، سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون، ان کی تکلیف کی انتہا یہ تھی کہ ان کو دیوار پر لٹکایا گیا اور ان کے اوپر تیر برسائے گئے،
ایک تیر ان کی شرم گاہ میں رکھا. ہاں تو اس تکلیف سے وہ انتقال کر گئے. ان کے شوہر بھی عمار یاسر کو بھی ایسی تکلیفیں دی گئی. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے یاسر فاصبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. اے اہل خاندان یاسر کے خاندان والوں، یاسر کے گھرانے والوں، تم لوگ صبر کرو، تمہارا اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ ہے تمہارا تم سے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے. یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعات ہیں، چند ذکر ہے. جتنی وہ طویل ہے، یہاں پر 5-6 کا ذکر ہے تو اس میں سے ان کا بھی ہے. اس لیے عمار بھی ہے. عمار ان کے بیٹے تھے. وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے بہت تکلیف دیتے اور کہتے ہیں کہ میں ان کے معبودوں کو پکاروں، کیا میں تکلیف سے بچنے کے لیے پکار سکتا ہوں؟ تو قرآن نے آیت نازل عمار کے کہا کہ جب تمہارا دل مطمئن ہو کہ تم ایمان پر ثابت قدم ہو لیکن دکھاوے کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہو تو وہ قلب ہو مطمئن بالایمان، تم ضرورت کے تحت ایسا کر سکتے ہو. مصعب بن عمیر یہ ایک نوجوان صحابی تھے، بہت مالدار تھے اور اچھا کھاتے، اچھا پہنتے، بہت اعلیٰ پیمانے کا کپڑا پہنتے، اعلیٰ پیمانے کی خوشبو استعمال کرتے. تو جب اسلام لائے تو ان کی والدہ نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا. سمجھے کہ کھانا پینا بند کر دیا تو ہو سکتا ہے واپس آ جائیں گے، واپس نہیں ہے. تو ان کے کپڑے بھی کھینچ لیے، ان کے کپڑے بھی کھینچ لیے. یہ جتنے اعلیٰ کپڑے پہنتے تھے اور جتنے عمدہ عطر لگاتے تھے، اس عطر کی خوشبو ان کے گزرنے کے بعد بھی اس گلی کے اندر بہت دیر تک رہتی تھی. لوگ آسانی سے پہچان لیتے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے. یہ اب جب اسلام لے آئے گھر کا کھانا چھوٹ گیا، کپڑے چھوٹ گئے، پیسہ چھوٹ گیا، تجارت چھوٹ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنے قمیض کی جگہ پر ایک ٹاٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا، اوپر سے ڈال دیا تھا اور وہ کھل رہا تھا. ایک ببول کے کانٹے سے انہوں نے اس کو بند دیا، ایک پن کے ساتھ اس کو لگا دیا. جی جی اس کے بعد ذرا اوپر نیچے لے آئیں تھوڑا سا. اس میں آخری لائن کیا تھی بیٹا دیکھتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہاں سے اس میں یہ ہے. ٹھیک. ابو جہل تکلیف دینے والے کون کون لوگ؟ یہ تو تکلیف سہنے والے ہو گئے. ہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں میں کس کس نے تکلیفیں دی؟ ایک بات یاد رکھیے، جن جن نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ان کا انجام بہت برا ہوا. وہ سب کے سب پوری طرح سے مارے گئے. بہت برا انجام ہوتا. ابو جہل سردار تھا، بہت بڑے عہدے پر، سرداری کے بڑے عہدے پر بڑا جمان تھا. لوگ اس کی عزت قدر کرتے تھے، لیکن اس کی موت 2 کم عمر بچوں کے ہاتھوں سے قتل کیا گیا. یہ اس کی بے عزتی کی علامت، ایسا ہونا اس کی بے عزتی کی علامت. ابو جہل صفا پہاڑی پر آپ کو گالیاں دی،
صفا پہاڑی وہی پہاڑی ہے جس پر اللہ کے رسول نے سب سے پہلے علل اعلان واس کیا تھا، آپ کو پتھر سے مار کے سر سے خون نکالا. یہ آپ کا رشتے میں چچا ہوتا تھا، سگا چچا نہیں، رشتے کا چچا تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی. بہت سارے واقعات ہیں. دوران نماز پتھر سے سر کچلنے کی کوشش کی، لوگوں کو کہہ کر آپ کے جسم کے اوپر گندگی اوجھڑی لا کے رکھوائی. ہاں، ایسے بہت سارے کام کیے. لوگوں کا پیسہ لے کے ہڑپ کر جاتا تھا، اور لوگوں کو پوچھنے میں کہتا تھا کہ جا کے بولو، محمد سے جا کے مانگ لو. تو ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم خود گئے ایک آدمی کے پیسے کا مطالبہ کرنے کے لیے. جا کے کہا کہ اب ابو جہل تم اس آدمی کا پیسہ لوٹا دو. کوئی باہر سے مسافر تھا، وہ اپنے کچھ تجارت کا سامان لے کر آیا تھا، تو اس نے وہ سامان لے لیا، پیسہ نہیں دیا. تو مذاق کرنے پر لوگوں نے کہا جاؤ، مذاق کے طور پر جاؤ محمد سے کہو وہ تمہیں دلا دے گا. وہ مسافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا اور جا کے کہا کہ ابو جہل نے میرا مال لے لیا ہے اور پیسے نہیں دے رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے تو وہ دے دے گا. آپ گئے اور جا کر ابو جہل کے گھر پر دروازے پر پہرے کو بولے کہ تم اس کا مال لا کر واپس کر دو، یا اس کے پیسے دے دو، کے مال کے پیسے دے دو. تو ابو جہل خاموشی سے گھر میں گیا اور پیسے لا کر دے دیا. لوگ دیکھ رہے تھے منظر. ارے ہم تو سمجھے کہ تم محمد کا مذاق اڑائیں گے، محمد کو ستائیں گے، یہ کیا تم نے لا کے دے دیا. تو ابو جہل نے کہا بات یہ ہے کہ محمد کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ہتھیار بند لوگ موجود تھے. ہتھیار بند یعنی تلواروں کے ساتھ لوگ تھے. اگر میں پیسے نہ دیتا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر رہے ہیں. یہ بات اس نے کہی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. وہ قریب گیا تاکہ آپ کی گردن پر پیر رکھ دے، لیکن جیسے یہ قریب گیا گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا. اور لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ تو محمد کو مارنے گئے تھے، روندنے گئے تھے پیر سے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں گیا تو اسی نیت سے، لیکن ایسا ہوا کہ جیسے میں قریب ہوا مجھے محمد کے اطراف میں گہرا گڑھا دکھائی دیا. اگر میں ذرا بھی آگے بڑھ جاتا تو میں اس گڑھے کے اندر گر جاتا اور میں اسی کے اندر دفن ہو جاتا. اس طریقے کے بہت سے واقعات ہیں جو ابو جہل کے تعلق سے ہیں. اس کی موت قتل جنگ بدر میں ہوئی. جنگ بدر میں اس کو قتل کیا. کس نے قتل کیا؟ کسی کو معلوم ہے نام؟ کسی کو معلوم ہے ابو جہل کو کسی؟ ابو جہل کو قتل کرنے والے ہیں دو بھائی ہیں، معاذ معاوض. معاذ بن افرا، معاوض بن افرا، دونوں انصاری صحابی تھے. اور انہوں نے عبد الرحمان بن عوف سے پوچھا تھا ابو جہل کون ہے. دونوں 14-15 سال کے نوجوان بچے. عبد الرحمان بن عوف نے کہا بھائی تمہارا ابو جہل سے کیا لینا دینا. تو
ان بچوں نے کہا چچا جان ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے رسول کو برا بھلا کہتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، آج ہم اس کا قتل کرنے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے ان بچوں کی طرف دیکھا اور ابو جہل کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھو ابو جہل ہوا ہے۔ پھر ان دونوں نے اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد یہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جا کر اپنی تلوار لے کر بتانے لگے یا رسول اللہ ابو جہل کو میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں کی تلواروں پہ خون لگا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا کہ ذرا معلوم کرے کہ وہ قتل کو آیا نہیں ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود گئے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک کمزور قبیلے کے ضعیف آدمی تھے، کمزور آدمی تھے، اور ابو جہل ان کا بھی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں تڑپ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہے تو اس کے سینے پر پیر رکھا، پیر رکھ کر پوچھا کہ اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ تو اس وقت بھی ابو جہل کی عقل نہیں گئی۔ اس نے کہا عبداللہ اے چرواہے، یہاں تک کہا، وہ چرواہے تھے، کہا کہ تم میری گردن کاٹو گے تو میری گردن کے نیچے سے کاٹنا، تاکہ سرداروں کی گردنیں رکھی جائیں تو دنیا والوں کو یہ معلوم ہو کہ میں بڑا سردار ہوں۔ یہ بات انہوں نے کہی، اس نے کہی اور اس کی گردن کو ایسے ہی کاٹا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ بات بتائی گئی، سنائی گئی۔ تو ظلم کرنے والوں میں ابو جہل کا نمبر 1 تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر یہاں جو نام ہے وہ ابو لہب۔ ابو لہب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھا، بڑی عمر کا، یہ عبد المطلب کا بیٹا تھا، لیکن سگا چچا نہیں تھا، سوتیلا چچا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی منگنی اس کے ساتھ ہوئی، لیکن ودائی نہیں ہوئی۔ ہاں ودائی نہیں ہوئی، پھر نکاح ہوا۔ اس کی بیوی کا نام ام جمیل، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن اور آپ کے لیے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، بہت تکلیف دیتی۔ اس کا بیٹا تھا قتیبہ بن ابی لہب۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے برا بھلا کا حملہ کر دیا، آپ کے کرتے کو پھاڑ دیا۔ اتبا 2 لڑکے تھے اس میں، ایک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اس کو شیر کھا لے گا، یہ بتوا دیتے ہیں۔ تو ابو لہب بہت ڈرتا تھا کہ محمد کی بدعا خالی نہیں جاتی، اگر وہ کہیں کہ میرا بیٹا شیر کھا لے گا تو شیر کھا لے گا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پہ گیا، شام کے سفر میں، تو سفر کرنے والوں کے ساتھ اس نے خاص طور پر کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کا خیال کرنا، میرے بیٹے کا خیال کرنا کہ کہیں اس کو شیر نہ کھا لے، اور تم لوگ سب اس کو اپنے درمیان میں سلانا تاکہ شیر اس تک نہ پہنچ پائے۔
تو سفر کے درمیان میں اس کو ہاں تو اس کو درمیان میں سلایا اونچی جگہ پر، تمام طرف قافلے والے تھے، اور بیچ میں اتبا کو سلایا، لیکن رات میں ایک شیر آیا، شیر نے سب لوگوں کو سونگھا اور سیدھے اتبا کے پاس گیا اور اسی پر حملہ کیا اور اسی کو مار دیا، قتل کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی، اور وہ پورا خاندان بری طریقے سے تباہ ہوا۔ ہاں، ابو لہب کے بیٹے اور اس کی بیٹیا، پورا خاندان اسی میں لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد تیسرا نام جو اس میں آیا ہے، ابو لہب کی موت بہت بری طریقے سے ہوئی، اس کو بھی اس کا جسم سڑ گیا، گل گیا، جسم سے بدبو آتی تھی، پیپ بہتا تھا، روٹی کو میزے پہ لگا کے اس کو دیتے تھے، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس کی بیوی کی موت بھی بہت بری طریقے سے ہوئی، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، سورہ لہب میں جو بتایا گیا، تو اس کے گلے کے اندر کا جو لکڑیاں وہ پھانستی تھی وہی اس کی موت کا سبب بنے۔ اسے بہت سارے واقعات اسے بتایا گیا۔ ہاں، پھر یہاں پر امیہ ابن خلف، یہ مالدار تھا، حضرت بلال کا مالک تھا۔ ہاں، اس نے انکار کیا، اسلام نہیں لایا، لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دیتا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی دھمکیاں دیتا تھا، اور کہتا تھا یہ بوسیدہ ہڈی راکھ ہے، کیسے آخر میں یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، لوگ اس سے کیسے زندہ ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈی سے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے تھے اس سے زندگی ہو جائے گی۔ ایک نام ہے عقبہ بن ابی معیط کا۔ ہاں، اس نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا تھا، اونٹ کی وہ جڑی آپ کی گردن پر لا کر ڈال دی، دوران نماز پیروں سے گردن ایسے دبا دی کہ لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ تو اس کی موت بھی غزوہ بدر میں ہوئی اور بہت بری طریقے سے موت ہوئی۔ جتنے بھی لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، تکلیفیں دی، سزائیں دی، سب کی موت برے انجام سے ہوئی۔ ہاں، کوئی جنگوں میں مارے گئے یا کوئی جنگ کے باہر الگ الگ بیماری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، ہاں، یہ سب لوگ، سبھی امیہ بن خلف، ابی بن خلف، یہ تناؤ شخص ہے اس کو نبی نے قتل کیا۔ ہاں، ابی بن خلف کو اللہ کے رسول نے قتل کیا۔ یہ سارے لوگ بری طریقے سے موت کا شکار ہوئے، بری طریقے سے سخت سزائیں دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، اور بہت آزمائش کے ساتھ ان کی موتیں ہوئی، عبرتناک موت ہوئی۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ ان کے لیے رسول کو ستانے کا انجام، میں نے اس سے پہلے بتایا کہ رسول کے ساتھ کوئی شخص بدتمیزی کرتا ہے، پنگا لیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ سابقہ انبیاء کے ساتھ وہ انبیاء خود اس کا جواب دیتے تھے، لیکن یہاں نبی کے ساتھ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ ٹھیک، یہاں تک ہم روکتے ہیں، کوئی سوال جواب ہے تو پوچھ لیجیے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔